دین ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم دین کے ان دوسرے شعبوں سے غافل رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی اسلام کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی۔ اور ان تقاضوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم مکمل طور پر بھلائے بیٹھے ہیں، اس کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ جائے کہ اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو عماد الاسلام قرار دیا، دین کا، اسلام کا ستون، اور ایک روایت میں اس کو ذروۃ سنام اسلام کہا گیا، یعنی اسلام کی کا بلند ترین چوٹی، اس کو جہاد قرار دیا گیا۔ اور جہاد کے حکم سے، اس کے فضائل سے، اس کے احکام سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، اور غالباً سب سے پہلی آیت جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی مکی زندگی کے اندر، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ظلم و ستم توڑے جاتے تھے، لیکن وہاں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی طرف سے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی ہر طرح سے حمایت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اللہ نے خرید لیے ہیں، تمام مومنین کی جانیں خرید لی ہیں اور تمام مومنوں کے مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اس خریداری کی قیمت اللہ تبارک و تعالی نے جنت مقرر کی ہے۔ یعنی جو بھی شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر، تو وہ سمجھ لے پہلے ہی سے کہ اس کی جان بھی، اس کا مال بھی بکا ہوا ہے۔ کس کے ہاتھ بکا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اور اس کی قیمت اللہ نے جنت مقرر کی ہوئی ہے۔ تو ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے مومن پہلے پیدا ہوئے، آج موجود ہیں، آئندہ پیدا ہوں گے، سب بکے ہوئے ہیں۔ کس کے ہاتھوں بکے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اس خریداری کی قیمت جنت مقرر کی ہے۔ اور چونکہ یہ جانیں ہماری بکی ہوئی ہیں، مال بھی بکے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہماری ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت ہے،
لہذا فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ. تو اب مومنین جو ہیں ان کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. اور لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، وعدن علیہ حقاً، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے اس عمل کے نتیجے میں ان کو جنت دینے کا. اور یہ وعدہ آج کا نہیں ہے، تورات میں بھی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا تھا، اور آج قرآن میں بھی ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں. تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایک مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے، اس کا مال اس کا اپنا مال نہیں ہے، اس کی جان بھی اللہ کی، اس کا مال بھی اللہ کا. اور اس لیے جس جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان دینے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اپنی جانیں دو اس جگہ پر. اور اگر تمہیں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اس مال کو اس جگہ پر خرچ کرو. اور اس کی عملی صورت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد.